السلام علیکم ویورز، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان کا اصل مسئلہ اور اس کا حل۔ تو مسئلے ہمارے پاس جو ہیں ان کا تو ویسے بہت سارا ایک ڈھیر ہے، کوئی ایک آدھ مسئلہ نہیں ہے، مگر جو ایک بیسک جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے ان مسئلوں کی، وہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ گھر سے نکلے کسی بھی چوک پہ چلے جائیں، کسی شاپ پہ چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، کسی شادی پہ چلے جائیں جہاں پہ 4 لوگ اکٹھے ہیں، تو وہاں سیاست پہ ایک بڑی گرم قسم کی بحث چل رہی ہوگی، کچھ موجودہ گورنمنٹ کے حق میں، کچھ پچھلی گورنمنٹ کے حق میں، کچھ پچھلی کے حق میں، اور کچھ آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے جو ماشاء اللہ کے حق میں تھے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ چہرے بدلتے رہے، ہمارے مسائل نہیں بدلے، اور نہ ہمارے جو تھے ٹارگٹس نہ وہ بدلے، اور نہ وہ کبھی اچیو ہی ہوئے۔ آپ ایسا کریں کہ 1971 کا جو ہے نا وہ بھٹو کا نعرہ اٹھا کے دیکھیں، 50 سال پہلے کا وہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، جو آج تک عوام کو نہیں ملا۔ اور آپ 2021 کا جو ہے نعرہ ان کے جو ہیں نواسے بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ آپ 1972 کا اخبار دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک سرخی تھی ٹاپ کے اوپر کہ چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ 2022 کا بھی اخبار چیک کر لیں، پرابلم وہیں پہ ہی کھڑا ہے، ہم چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ 50 سال کے اندر نہ تو ہمارے مسائل بدلے اور نہ ہمارے آبجیکٹیو چینج ہوئے جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے۔ اچیو ہونا تو بعد کا مسئلہ تھا، وہ وہیں کے وہیں کھڑے جہاں پر تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کرپٹ تھے، یا نواز شریف صاحب کرپٹ تھے، یا عمران خان صاحب نااہل تھے۔ ان سب میں سے اس کی وجہ کوئی نہیں، اس کی اصل وجہ ہے کہ ہمارا نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے۔ ایون کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے آئین کے اندر آتا ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت کا جو ہے نا سیرا، جو حاکمیت کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر طاقت کا سر چشمہ جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے۔ تو کام تو یہیں پہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا ہمارا، کہ جب اقتدار اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو طاقت کہاں سے پارلیمنٹ کے پاس آ جاتی ہے؟ پھر ہمیں رولز بنانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ ہمارے ملک میں کیا حرام ہوگا، کیا حلال ہوگا، کون سا نیا قانون بنے گا؟ قانون تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیج دیے ہیں ہمارے پاس، پارلیمنٹ میں موجودہ لوگوں کا کام ہے ان قوانین کو امپلیمنٹ کریں۔ اور یہ جو موجودہ ہمارے پاس نظام حکومت ہے، جس میں اب ان کو جو ہے وہ سرٹن نمبر آف سیٹس ریکوائرڈ ہیں کسی بھی بندے کو گورنمنٹ میں رہنے کے لیے، جیسے ابھی 172 کا فگر چل رہا ہے آئی تھنک یس، کہ اگر پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں آپ کو حکومت بنانی ہے تو آپ کے پاس 172 سیٹس ریکوائرڈ ہیں۔ تو یہ 172 سیٹس جو ہیں یہ اصل میں برائی کی جڑ ہیں، کیونکہ حکمران جو آئے گا مان لیں کہ وہ بہت اچھا ہے، مان لیں عمران خان بہت اچھا ہے یا تھا، یا شہباز شریف صاحب بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کسی کو لگتے ہوں گے، یا زرداری صاحب کی سیاست بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ مگر پرابلم کیا ہے کہ وہ جو ان کو 172 لوگ ساتھ چاہیے ان کا کیا کریں؟ اور وہ 172 لوگ ایسے ہیں جیسے وہ آپ کی لائف لائن کی طرح ہوتی ہیں، آپ نے جہاں سے ان کے فیور میں کام نہ کیا وہاں سے وہ آپ کا سانس روک دیں گے۔ آپ عمران خان صاحب کے ریسنٹ بیان سنیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی میں صحیح طور پہ وزیر اعظم بن کے کام نہیں کر سکا، کبھی آرمی کا پریشر ہوگا، کبھی انہوں نے کراچی میں کچھ کیا تو MQ ناراض ہوگی، پنجاب میں کچھ کیا تو چودھری صاحب ناراض ہو گئے، بلوچستان میں کچھ کیا تو باپ اور مینگل شینگل بھاگ گئے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ نظام حکومت ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظام حکومت ہمارے جو ڈیموکریسی ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف ہے، ہمارے اسلام کے ہی خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ لوگوں کو جس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ حکومت بناتا ہے، تو کیا اگر زیادہ ووٹ برے لوگوں کو پڑ جائیں گے تو ہم برے لوگوں کو حکومت دے دیں گے، اور پارلیمنٹ میں جا کے ان کا جو دل کرے گا، جس طرح ابھی میں کل پرسوں سن رہا تھا جی سندھ حکومت جو ہے وہ جو ہے نا میوزیکل کلاسز کا جو ہے وہ ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں کہ وہ اب بچوں کو میوزک سکھایا کریں گے۔ مطلب یہی بچہ تھا ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے، ہم جو پاکستان جو ہمارا ملک جس کی آزادی کے لیے ہم نے لاکھوں لوگوں کی جانیں قربان کی ہیں، وہاں پر ہم میوزک سکھائیں گے بچوں کو، ہم کوئی دین کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ جب پچھلی حکومت نے جو تھا وہ یہ کہا کہ عربی لازمی سبجیکٹ قرار دیا جائے گا، قرآن پاک کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے گا، تو جناب وہ لبرل جو لنڈے کے لبرل تھے وہ نکل آئے باہر کہ جی نہیں عربی پڑھائیں گے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبردستی عربی پڑھائیں گے۔ یہ آپ عربی پڑھانے پہ آپ کو بہت تکلیف ہے، مگر آپ میوزک سکھائیں گے بچوں کو۔ تو یہ ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے، وہ چہرے نہیں ہیں، نواز شریف، عمران خان، زرداری یا مشرف یا ضیاء الحق یا اس کے پیچھے بہت ایوب خان یا وہ بھٹو نہیں ہیں، پرابلم ہے نظام حکومت۔ ہمیں اس نظام کے خلاف جانا ہے، ہمیں خلافت کا ماڈل لے کے آنا ہے۔ اگر آپ کرنٹ سینیریو میں بھی دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر اگر ڈیموکریسی بھی ہے تو وہ صدارتی الیکشن والی ہونی چاہیے، ایک پریزیڈنٹ کو آپ کسی اچھے میرٹ پر سلیکٹ کریں اور اس کو پاور دیں کہ وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرے اور اس کو کوئی بلیک میل نہ کرے۔
اگر یہ سینیریو آتا ہے تو چانسز ہیں کچھ تبدیل ہو جائے گا، ورنہ ہمارے مسائل اور ہمارے آبجیکٹیوز جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی رہنے والے ہیں اگلے 50 سال تک کے لیے بھی۔ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، آپ کے پاس اگر اس سے زیادہ کچھ بہتر انفارمیشن، کچھ بہتر سجیشن موجود ہے تو کمنٹس میں شیئر کریں۔ میری سپورٹ کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے جلد ہی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔